اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق حق نظر آئے، ہم اس کو اسی طرح سے سمجھیں، تیرے احکام کے مطابق، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کے مطابق، اور اس کو اوپر عمل کریں، اور باطل ہمیں باطل نظر آئے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا آخری رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ سب کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کو شروع کیا اور ہم یہاں تک پہنچے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہمارا سفر جاری رہے گا۔ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے لیے جو ہے بہترین خوش، ہم زندگی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھیں، ہم ایک کام شروع کریں اس کو چھوڑ دیں، دوسرا شروع کریں اس کو چھوڑ دیں، ایک جگہ پہ جائیں اور وہاں سے کچھ لینا شروع کریں، پھر کہیں نہیں وہاں دوسری جگہ پہ جو ہے اب میں دیکھوں وہاں کیسے ہے، وہاں لینا شروع کر دیں، تو ہم کسی طرف بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی طرف بھی ہمیں کوئی اچھا جو ہے نتیجہ نہیں ملتا۔ تو اسی طرح سے یہ ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم جڑے رہیں، ہم جتنی بھی جیسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ظاہر ہے ہر کسی کے ساتھ پرابلمز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہم آج پڑھیں گے، یہ ہمارا آخری رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو صحیح ہماری زبانوں سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ غلطیوں سے بچائے، اور جو ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ جہاں پہ اگر آپ سے کچھ سی رسپانس کی میں توقع کروں تو پلیز ضرور دیجیے گا، تاکہ ہمیں تھوڑا سا سمجھ آئے جتنا ہم نے پڑھا ہے اور جتنا آپ لوگ جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ اتنی جو ہے کوششیں کرتے ہیں، اس سے ہمیں کتنی سمجھ ہے نا ان چیزوں کی۔ انا بے شک، فی میں، خلق مخلوق، خلق جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، جس کو پیدا کیا جائے، تخلیق، فی خلق، خلق میں، السماواتی آسمانوں کی، و اور، الارضی اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، لآیات، لام ہے یہ صرف، تو اس کے میننگ جہاں بھی آئیں، جس چیز کے ساتھ بھی آئیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا لَتُبْلَوُنَّ، لَتَسْمَعُنَّ، لآیات، لقد ہم کسی جگہ پہ پڑھتے ہیں، لا کا مطلب بھی تاکید ہوتا ہے اور قد کا مطلب بھی تاکید ہوتا ہے نا، انڈیڈ انڈیڈ، یقیناً یقیناً، ضرور ضرور، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں بہت زیادہ تاکید سے کوئی بات کہنی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک لفظ کو بار بار کہتے ہیں، تو سبحان اللہ یہی ہے اس میں بھی، قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات سے زیادہ حق کوئی حق نہیں ہو سکتا، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ جو ہے الفاظ آتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا اثر اور اس کی قیمت اور اس کو سننا اور اس پہ عمل کرنا اور کتنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے نا۔ لآیات، لا یقیناً، آیات نشانیاں ہیں، لیے، اولی والے، الباب لباب، لب والے، لب والے، لب لباب بھی ہم کہتے ہیں کسی چیز کا، اس بات کا لب لباب کیا ہے، یعنی کہ اس میں اصل بات کیا ہے، اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے لب کے لفظی معنی ہوتا ہے مغز، بھیجا بھی جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کسی نٹ میں سے جب ہم وہ اس کو توڑ کے نکالتے ہیں، گری جس کو کہتے ہیں، تو وہ بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک نشانیاں ہیں، انا فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی تخلیق میں اور زمین میں، اور واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، رات اندھیری ہے، پرسکون ہے، آرام والی ہے، کچھ بھی کر لیں آپ، کتنی ترقی کر لی ہے، کیا کچھ ایجادیں ہو گئی ہیں، رات کو دن نہیں بنایا جا سکا،
رات دن کی طرح نہیں ہو سکتی۔ انسان جو لوگ راتوں کی ڈیوٹیز کرتے ہیں ان کی زندگیاں ان لوگوں کی طرح، ان کی صحت ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتی، نہیں ہوئی کہ جو اللہ کے اس کے اصول کے مطابق اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں اور دن میں کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کیا جیسے بھی، لیکن اس طرح سے یعنی کہ جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ اس دن کی آپ اس سے چاہے 1.5 گنا زیادہ سو لیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اس میں وہ آپ کی ریپیئرنگ نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں، تم اس میں غور کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کے بعد اللہ کی شان کو جاننے کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں، اور دن میں بھی اسی طرح سے نشانیاں ہیں۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی، اور پھر آیاتن لأولی الالباب، کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو مغز والے ہیں جو بھیجے والے ہیں۔ کیسے بھیجے والے ہیں؟ عقل مند لوگوں کی، عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ الباب کون ہوتے ہیں؟ کہ عقل والے، جی جن کی عقل فطرت کے تابع ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر عقل والا جو انٹلیکچوئل ہیں، جن کا بہت ہائی آئی کیو ہے، ان کو کیا ہم عقل والے کہیں گے؟ اتنی بے شمار ایجادات کرتے ہیں، اتنی بے شمار جو ہے وہ نئی نئی چیزیں بنا لیں اور یہ کر لیا، کیا آپ ان کو اول الالباب میں شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے وہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نے جو کہا ہے اس کے مطابق تو نہیں نا انہوں نے غور فکر کیا۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیرن۔ یہی میں نے یہ بات جو ابھی کہی تھی، میں اسی کے حوالے سے اس لیے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے اگر سنی ہے بات تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ الباب کا مطلب وہ ہے، اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل فطرت کے تابع ہو۔ یعنی فطرت کیا ہے؟ اللہ نے جیسے انسان کو پیدا کیا ہے نا، جیسے وہ چاہتا ہے کہ میری چیزوں میں غور کرو، تو کافر بھی غور کرتا ہے، کافر بھی یعنی کہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سائنٹسٹ تھا یا کوئی، اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا چاند بنا سکتا ہوں، اور اس نے کچھ گیسیں جو تھیں ان کے اوپر ظاہر ہے بہت لمبا ٹائم لگایا، اس نے جو بھی کیا محنت کی، اور اس کے بعد اس نے کچھ گیسوں کو اکٹھا کر کے ایک گولا بنایا، اور اس میں سے لائٹ بھی پروڈیوس کر لی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اتنی بڑی چیز بنا لی ہے، میں خدا ہوں۔ تو یعنی ظاہر ہے جب آپ اللہ کے حکم کے، اللہ نے جو چیز بنائی ہے، اگر آپ کی عقل فطرت کے تابع نہیں ہے، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، میں تو صرف اس نے جو چیزیں دی ہیں اس سے اپنی عقل کو استعمال کر کے کچھ جو ہے چیزیں اس کو کر سکتا ہوں، تو پھر انسان گمراہ نہیں ہوتا، ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو الباب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل فطرت کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ جینا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دیکھیں سبحان اللہ خصوصیات آگے بتا رہا ہے نا، کہ اب اگر کوئی بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہے، بہت زیادہ اس نے پڑھ لیا ہے، بہت وہ آگے نکل گیا ہے، بہت زبردست قسم کی بات کرتا ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، اسٹرونومسٹ ہے، جیولوجسٹ ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں یہ باتیں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ تو یہی بات اس کی دلیل ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہی، کہ جس کی عقل فطرت کے تابع ہو۔ الذین، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یذکرون، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیامن، کھڑے ہوئے، وقعودن، اور بیٹھے ہوئے، اور علی، پر، جنوبہم، جنوب پہلو، سائڈ، ہم، ان کے، اپنے پہلوؤں پر، اور یتفکرون، اور وہ فکر کرتے ہیں۔ فکر کرنا یعنی تلاش کرنا، سوچنا، غور و غوض کرنا، کسی چیز کی کو ادھیڑ کے دیکھنا، کسی چیز کوئی کھود کے دیکھنا، کسی چیز کو اندر سے دیکھنا کہ اصل اس کی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، کیا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں فکر، یعنی کہ نا سوچنے سمجھنے کو، غور کرنے کو۔ فی میں، خلق، تخلیق میں، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، یعنی کہ ان کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ کیسے؟ یعنی کہ ہر وقت ان کو اللہ یاد رہتا ہے، جب وہ تحقیقات کر رہے ہیں، جب وہ کام کر رہے ہیں، جب وہ علم حاصل کر رہے ہیں، جب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، جب وہ چیزوں کے بارے میں جان رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس وہی صرف کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت
لیٹے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر ہر طرح سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی تخلیق میں جو اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر پوزیشن میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی یاد کر سکتے ہیں، لیٹ کے بھی یاد کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی یاد کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے اللہ کی آیات پہ غور بھی کیا جا سکتا ہے، ان کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور ان کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بہت ہی پسندیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرابی ہے اس کے لیے جس نے اللہ کی آیتوں کو پڑھا اور پھر اس میں غور و فکر نہ کیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ نا کہ کوئی عام سی بات کہی، بلکہ یہ کہا کہ خرابی ہے اس کے لیے نا، کہ اس کے لیے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ نارمل سی بات ہے، یعنی کہ نیگیٹو ہے، بہت ہی نیگیٹیوٹی ہے اس میں، کہ آپ نے صرف، اور ہم نے غور و خوض کرنا اور ان کو سمجھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی تحقیق کرنا اور پھر اس کے بارے میں سوچنا، پھر اللہ کی کائنات کو اس کے مطابق دیکھنا تو دور کی بات، ہم ان کے میننگ بھی نہیں جانتے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی جو ہے کوششیں شروع کر دیں، اگر نہیں کی، ظاہر ہے جب تک زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مرنے سے پہلے بھی، ابھی 1 منٹ میں ہماری جان نکل جائے اس سے پہلے ہم نے یہ نیت کر لی کہ اللہ میں نے تیری آیت پڑھی، انشاءاللہ اب سے میں نے شروع کر دینی ہے کہ میں تیری باتوں کو جانوں بھی، اس کے مطالب بھی مجھے پتہ ہوں، اور جب میں ان کو پڑھوں، جب میں ان کا ذکر کروں تو میں اس کے اوپر غور بھی کروں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالنے کی کوشش کروں، تیری جو عظمت ہے اس کو جانوں۔ تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اگلے لمحے ہی ہم مر جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب تو ضرور دے گا۔ ربنا، اے ہمارے رب، پھر وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ دیکھیں، اب یہ اولو الالباب کی نشانیاں بتائیں، اور پھر یہ بھی بتایا کیونکہ یہ اگر ساری چیزیں نہیں ہیں تو اٹس مین کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں، اگر یہ ساری چیزیں کسی اور میں نہیں ہیں تو اٹس مین کہ اس کو اس بات کی ہوا نہیں لگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما، نہیں، خلقتا، تو نے پیدا کیا، خلقا پیدا کرنا، اور تا، تو نے، تو تا لگنے سے کاف جو تھا وہ اس کی زبر ختم ہو کے وہ اس میں جزم لگ گئی، ہاذا، یہ، باطلن، باطل، کہ تو نے یہ سب ایسے بیکار میں پیدا نہیں کیا۔ جو انسان بھی اللہ کی اپنی عقل کو فطرت کے تابع کر کے اپنی جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے، اس دنیا کو جانتا ہے، کھوجتا ہے، وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ایسے خام خواہ نہیں پیدا کیا ہوا سارا کچھ نا، کہ جو سیارے ستارے یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، جو اس کی ڈیپتھ تک جا رہا ہے، اتنے لوگ دیکھیں جب وہ بہت زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور یہ علوم جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، وہ اس کو مان جاتے ہیں، اور اگر آپ کی عقل جو ہے وہ نہیں فطرت کے تابع ہوتی تو پھر آپ کو بات سمجھ میں کبھی بھی نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ وہ ان ساری چیزوں سے جو کہ یہ اور خیالات اور ساری چیزیں جو ہیں ان سے تو پاک ہے، یہ تو نے مقصد یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ فا، پس، کہ نہ، کہ نہ، اب یہ مختصر ہو کے یہاں پہ کاف جو ہے نا، فا، نہ، پس بچا لے، نہ ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، کیونکہ اب ایک ہم نے پہلے ایک پرسنالٹی پڑھی تھی پیچھے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے جو کیا بھی نہیں اس کی بھی تعریف چاہتا ہے، کہ زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح سے شو کرتا ہے، کہیں بھی ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی کے عام چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ ہمدردی ہمارے دل میں نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کی ہم شو کر رہے ہیں، ایسی بات کہہ رہے ہیں، ایسی چیز کہہ رہے ہیں، ایسے معاملات کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس کے بعد وہ تعریف ملتی ہے نا جس تعریف کے ہم مستحق نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی کہ ان کے لیے عذاب ہے، کہ وہ جو ہے ان باتوں پہ بھی تعریف چاہتے ہیں جن کی جو کہ ان کے اندر ہے نہیں،
اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سارا کچھ کر کے، غور و فکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی کائنات کے بارے میں سوچ کے، اس نتیجے پہ پہنچ کے کہ اے اللہ، یہ تو نے سارا کچھ ایسے ہی نہیں پیدا کیا، اب بس نہیں پیدا کیا، اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ہم نے کہیں جانا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، یہ سارا کچھ یقیناً صحیح ہے جو تو اس کتاب میں بیان کر رہا ہے، تو اے اللہ تو واقعی پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھ نہ کرنا، ہمارا حساب آسان لینا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آمین یا رب العالمین۔ تو ان ایسے لوگوں کا یہ بات ہوتی ہے، جیسے ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں، اور ایک اچھے اور تقوی والا جو انسان ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، جو دل ہے، اس کو تو کچھ کر کے بھی تعریف جو ہے اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، تو کچھ نہ کر کے تعریفیں حاصل کرنا تو ظاہر ہے بالکل ہی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ اگر انسان کے اندر بات پیدا ہو جائے، اس کو پرواہ نہ ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر یہ بات ہو، آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ مجھے یہ سارا کچھ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ سے مجھے اس کا اجر لینا ہے، لوگوں سے نہیں لینا۔ اور جب کوئی کچھ دینے کی کوشش کرے، پھر ہم بلکہ اور زیادہ اس سے نا دور ہوتے ہیں، کہ جب اگر کوئی اس کے بدلے میں کچھ کرنے کی کوشش کرے، کوئی تعریف بھی ایون کرے کوئی، تو ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میرا اجر کم نہ ہو جائے۔ اور یہ باتیں صحابہ کے اندر، آپ ان کی اگر سٹوریز پڑھیں، اگر آپ ہم رحیق المختم پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں پڑھیں گے بہت سی جگہوں پہ کہ ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس بات سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی چیز اس طرح سے مل رہی ہے، تعریف مل رہی ہے یا کوئی اس طرح کی بات، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخرت کا اجر کم ہو جائے۔ تو پھر ہی انسان کے اندر یہ بات آتی ہے، اور پھر وہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ جو میرے سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کمیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور میرا خاتمہ خیر پہ ہو۔ پھر آگے پھر دعا مانگتے ہیں، یہ سب انہی کے بارے میں چل رہا ہے کہ جو لوگ واقعی اللہ کی جن کی جو عقل ہوتی ہے، جو فطرت کے تابع ہوتی ہے، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو سمجھ والے ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کا مغز بھیجا کام کرتا ہے، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کا بولنا کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، اور ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے دن کیسے ہیں، ان کی راتیں کیسی ہیں، ان کی دعائیں کیسی ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک، کا تو، من جسے، تو دخیلا، تو دخلی نہ، تو داخل کر دے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ پیسو ہے، تو دخلی، تو داخل کر دے، یعنی کہ جس کو تو داخل کر دے، النارا، آگ میں، پس، قد، یقیناً، اخزیتا، اخزی، رسوا کر دیا، ہو، اسے، تا، تو نے، اخزیتا ہو، تو نے اسے رسوا کر دیا، کہ اے اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا، اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی کہ ان کی دعاؤں کی اگلی جو ہے حصہ وہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، سب کچھ کر کے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور پھر اچھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا کلو ہمیں کہاں سے ملا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ صرف سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہے کہ کھا لیا پی لیا، پارٹیز کر لیں، بچوں کی شادیاں کر لیں، دن رات یہ سوچ لیا صبح کو کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ کہاں پہ ویکیشنز پہ جانا ہے، پاکستان کب جانا ہے، انڈیا کب جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کون کون سے ملک گھومنے ہیں، بس یہ ہماری زندگی کا وہ سارا، گھر میں فرنیچر کون سا لانا ہے، کون سی میچنگ خراب ہو گئی ہے، کون سی میچنگ جو ہے نا وہ اس کو اب ختم کر کے تو دوسری شروع کرنی ہے، کلر سکیم اب کون سی لانی ہے، تو ہماری سارا جو ہے نا زندگی ایسی چیزوں کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ تو کوئی بھی کام، دنیا کا کام، کوئی بھی کام اللہ کے اصولوں کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے نا، سبحان اللہ، کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس کو علیحدہ کر دیا
کہ اب یہ بات علیحدہ ہے، اگر آپ نے گھر بنانا ہے یا آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے یا آپ نے کوئی اور کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نیت اس کے مطابق ہے، اور اس کے بعد اس کے اصولوں کے مطابق ہم نے اس ساری چیز کو پلان کیا ہے اور اس کو کیا ہے، تو پھر وہ بھی عبادت ہے۔ اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحان اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ ایون میاں بیوی آپس میں تعلق کرتے ہیں، اس کو بھی عبادت کہا۔ سبحان اللہ! تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس کو علیحدہ نہیں کیا کہ ہم ہر وقت عبادت کیے اس میں رہ سکتے ہیں، ہم ہر وقت عبادت کی حالت میں رہ سکتے ہیں اور اللہ سے اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا، جس سے تو نے آگ میں ڈال دیا، تو وہ تو بس رسوا ہو گیا۔ یعنی جب فیصلے ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ آپ کے جو دیکھ لے گا اعمال نامے، اور اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ اب جہنم کی طرف جا رہا ہے، جن کو تو نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کی وجہ سے، کسی اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی ایسا کام ہم نے زندگی میں کر دیا، اور اس کو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، اللہ کے کھیل ہیں، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ ہمیں بالکل بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اس طرح سے حساب کتاب نہیں لگا سکتے، ہم اس طرح سے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہ ہے، نہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، نہ اس طرح سے ہمیں علم ہے، نہ اس طرح سے ہم چیزوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ارینج کر کے اور پھر اس میں سے کم زیادہ اوپر نیچے جو بھی ہے اس کا حساب کر سکتے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ عدل کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور آخر میں جس کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اور اب اس کے پاس نیکیاں بھی تھیں اور اس کے پاس گناہ بھی تھے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دوسرے کے پاس بھی گناہ بھی تھے، نیکیاں بھی تھیں، لیکن اس کا فیصلہ کیا ہے کہ جنت میں ہو گیا۔ آخر میں اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کی کوئی ایسی بات، اس کی کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ویٹ بہت رکھا ہوا تھا، وہ اس نے وہ کر لی زندگی میں، اور وہ جنت میں چلا گیا، تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اس کے تو سارے گناہ چھپ گئے، اس کا تو کسی کو نہیں پتا نا کہ اور کیا کیا تھا اس میں۔ اور لیکن جو اینڈ اپ ہوا آگ میں، وہ رسوا ہو گیا، سب کے سامنے پتہ چل گیا کہ اس کا اللہم ربنا لا تجعلنا منہم وما للظالمین، اور نہیں اور ما نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من سے انصار کوئی مددگار، پھر کوئی مدد نہیں کر سکے گا، پھر کوئی وہاں سے نکال نہیں سکے گا، پھر کوئی وہاں سے آ کے جو ہے نجات نہیں دلا سکے گا۔ نصرہ کہ یعنی کسی مشکل، کسی قوی چیز کو ہٹا کے تو آپ کو اس سے بچا لینا، دور لے جانا، اس کو نصرہ کہتے ہیں۔ تو ایسی کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ سے طاقتور نہ کوئی ہے اور نہ اس سے زیادہ علم والا، اور بہتر اس وقت کسی کا فیصلہ ہوگا تو وہی فیصلہ کرے گا، تو پھر کوئی کس ظالموں کے لیے مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا سمع سننا، نہ ہم نے، بے شک ہم نے سنا، منادین منادی، ہم بھی کہتے ہیں نا منادی کرا دو، منادی ہو گئی، ینادی جو کہ منادی کر رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان کے آمنو ایمان لاؤ، بی ساتھ، ربکم اپنے رب پہ ایمان لاؤ، پس آمنا ہم ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ اب ایمان کی جو منادی تھی، اس کی جو کال تھی، وہ آپ تک پہنچی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی اس کے طریقے سے، ذریعے سے کیسے پہنچی اس میں، یعنی کہ منادی جو ہے وہ اللہ کا نبی، منادی بلانے والا نا، جس نے منادی کی، جس نے اعلان کیا، جس نے کال کیا، کالر، تو کہ اللہ کے نبی ہیں، ظاہر ہے منادی اللہ کی کتاب ہے، آپ کو بلا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو بلا کے، آپ کو بتا کے، آپ کے سامنے اللہ کی آیتیں جو ہے اس کو رکھ کے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ہے سچ، یہ ہے جھوٹ، کیسے زندگی گزارنی ہے، تو کیا ہے، وہ بھی منادی ہے۔ ینادی جو بلا رہا تھا، اور تیسری کون سی چیز ہوتی ہے منادی، کہ جو اس کی طرف، اللہ کے نبی اور اس کی کتاب کی طرف بلانے والے، تو یہ ان سب منادین میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اور پھر اس کے مطابق اللہ کے حکم کی طرف بلانے والے، کہ جب انہوں نے ہمیں بلایا، جب کسی نے ہمیں بتایا، جب یہ بات ہم تک پہنچی ایمان کے بارے میں، یقین کے لیے کہ کیا، کس بات پہ ہم نے یقین رکھنا ہے نا، کیا بات ہے جو ہمیں
بچائے گی اس جہنم کی آگ سے، اس رسوائی سے جو جس کا پیچھے ذکر ہوا، تو کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ایمان لے آؤ۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ ہم آدھا ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ سے ڈراتے ہیں اتنا زیادہ، اپنے بچوں کو بھی، اور ایسی ایسی باتیں ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں، صحیح جانتے نہیں اللہ کو بھی، اور پھر دوسری چیز کو ہم بھول جاتے ہیں اس میں سے، کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ایمان ہے۔ بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ، فآمنا، تو پس ہم ایمان لائے۔ جب اس نے ہمیں یہ کہا، جب یہ بات ہم تک پہنچائی، جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا، تو ہم فوراً ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا اس کو۔ تو اب یہ اپنی وہ بات جیسے ہے نا کہ ہم کسی چیز کے لیے منانا ہو یا کچھ، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ دیکھیں ہم نے یہ جو ہے نا چیزیں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، یا کسی سے ہمیں کچھ لینا ہو، طلب کرنا ہو، تو اب وہ اپنی اس کو بتا رہے ہیں، وہ اس بات کو مینشن کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ظاہر ہے وہ بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں، اب ان کو یہ بات بھی ہے، ان کو پتا کہ اس طریقے سے ہم نے اپنا پارٹ جو ہے اس کو بھی، جو ہم نے کیا جتنا بھی تھا، اس کے حوالے سے بھی ہم اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو بس ہم ایمان لے آئے کہ اپنا جو ہمارا کردار تھا وہ ہم نے یہ تھا اور یہ ہم نے پیش کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، جیسے ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے، تو آپ دیکھیں کم از کم اس کا خیال کریں، احساس کریں۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بات جو ہے اس طرح کی بالکل آپ کے اس میں نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم یہ بات جو ہے ہماری دعاؤں میں اور ہماری اس میں آتی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، پس بخش لے، معاف کر دے، چھپا دے، کور کر دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، نہ ہمارے، وکفر، و، اور کفر، اور دور کر دے، دفن کر دے، انا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، ایسی برائیاں جو رسوا کر دیں، جو کہتے ہیں سیئات، وتوفنا، اور توفنا، اور پورا پورا دے نہ ہمیں، توفنا، سوری، یہاں پہ توفا یعنی ہمیں وفات دے، پورا کر دے، ختم، ہمارا خاتمہ ہو، نہ ہمارا، مع، ساتھ، الابرار، نیک لوگوں کے، دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کی کمپنی ہوتی ہے، تو آخرت میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کا ساتھ نہ چھوٹے، وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ہی رہیں، تو اس کے لیے ادھر سے ہی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں اور بھی قرآن میں بہت ساری دعائیں جو ہیں سکھائی گئی ہیں، رب اوزین یا نشکر نعمتک اللہ، اس میں بھی یہی بات ہے اینڈ میں، کہ اللہ تعالیٰ میری صالحین کے ساتھ میرا انجام کر، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں سے بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی یعنی کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہیں، تو دنیا میں بھی انہی کے ساتھ رہنا چاہے گا، اور انہی کا ساتھ چاہے گا، اور انہی کے ساتھ کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے گا۔ کیونکہ ایک چیز جس کا انسان جو ہے پچھتاوا کرے گا اس وقت، وہ یہ ہوگا کہ لا، یا لیتنی لا اتخذ فلانا خلیلا، کاش کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اسی کے لیے وہ آگے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہم نیکوں کے ساتھ ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اگلی دعا ان کی کیا ہے؟ وآتنا، اور آتنا، دے ہمیں، عطا کر ہمیں، یا پورا کر ہمارے لیے، ماں، جو، وعدتنا، وعدتا، وعدہ کیا گیا، نہ ہمارے ساتھ، اللہ، پر، رسولی، رسول کا تیرے، یعنی تیرے رسولوں کے ذریعے سے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں، وہ وعدے کہاں ہمیں ملتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی کہ ظاہر ہے اپنی زبان سے کرتے تھے، ہمیں وہ وعدے کہاں ملتے ہیں؟ آپ کو کبھی فیل ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی وعدہ ہو رہا ہے جب آپ کو پڑھتے ہیں قرآن یا حدیث یا؟ جی، قرآن میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت جی جگہوں پہ بولا ہے، جیسے ہمیشہ جنت میں رہیں گے ایسے لوگ، جی اس بالکل، طرح کا وعدہ ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہاں،
جی بالکل، یہ اللہ سب سبحانہ وتعالیٰ نے وعدے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے نا۔ جی بالکل، اور ہمیں آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو اتنی جگہ پہ یہ بات ملے گی، اور اس کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس کے اوپر، سبحان اللہ، اس کا جو آیت ہے اس کو ختم کر کے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں کہ یہ بات کہتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے وہ وعدے جہاں جہاں پہ آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ آپ آمین کہیں اور اللہ سے دعا کریں، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان سارے کتنی جگہ پہ ہم گئے نا، رب انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہم کتنی یہاں پہ بھی ہے، اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد اس میں بھی یہی بات ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، کہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مومنین ہو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی جو ہے نا اوپر رہو گے، تم ہی عزت والے رہو گے، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تو یہ سارے وعدے کیا ہیں، ہمارے ساتھ وعدے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو خلافت دوں گا جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کے قانون اور اصول کے مطابق اپنی جو ہے اس کائنات، اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خلافت کو، حکومت کو چلائے گا۔ تو ہم یہ سارے وعدے اللہ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور کہا، اب ہم ان کو صحیح طرح سے سمجھیں نہ اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کریں، اور پھر اس کے بعد صرف وعدے کو دیکھیں، اس کے ساتھ جو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اس کو نہ دیکھیں، اور پھر اس کا ریسپانس ویسے نہ کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم آدھی بات ہمیں پتہ ہوتی ہے اور پھر ہم اس کے بعد ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے وعدے تو پورے ہی نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر وعدے کے ساتھ ہر جگہ پہ ہم ایک اس کے ساتھ ہمارے سے بھی کچھ چاہا ہے، کچھ ڈیمانڈ کیا ہے، اگر ہم اس کے اوپر پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ان وعدوں کو کبھی جو ہے اللہ بے شک وعدوں کو جو ہے اس کے خلاف نہیں جاتا، ولا تخزنا، اور نہ تخزنا خزیون، کہ ہمیں رسوا کرنا، یوما دن القیامت، قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ ہو، انکا بے شک، لا نہیں، تخلفا تو خلاف کرتا، تو کے لیے، تخلفا تو خلاف کرتا، المیعاد وعدے کی جمع، میعاد تو وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، یعنی جو بھی تو نے وعدہ کیا ہے، جو بات بھی اس قرآن میں آ رہی ہے، جو آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے۔ اسی طرح سے دعا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اس میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تم سے قریب ہوں اور جب تم دعا کرتے ہو تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن کیا ہے فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، فاستجاب لہم، پس استجابہ ضروری ریسپانس، جو اس کا صحیح جواب ہے، جو صحیح اس کے لیے ہونا چاہیے، وہ اس کو کہتے ہیں فاستجاب لہم، تو اللہ نے قبول کر لیا، لہم ان کے لیے۔ اب سبحان اللہ، جن میں یہ ساری خصوصیات ہیں جو ہم نے پیچھے سے ساری پڑھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں اولو الالباب کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اس طرح سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور یہ اللہ کے وعدوں کا اللہ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے پورا اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ربہم، رب ہم ان کا، انی بے شک میں، انا اور نی چھوٹیا میرے لیے، انی بے شک میں لا نہیں، اضیع ضائع کرنے والا، عمل عاملن کسی عامل کا، من سے کم من سے ذکرن مذکر، ذکر اس دعا میں بھی ہم نے پڑھا اللہم اغفر لحینا والی میں، او یا انسا یعنی مؤنث، یعنی مرد یا عورت، کسی کا، میل اور فیمیل، کسی کا کوئی اجر ضائع کرنے والا نہیں ہوں، بعضکم تم میں سے بعض، من سے بعض سے ہیں، یعنی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کہ عورت اور مرد نا، جو سب سے پہلے بات ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے نا کہ بعض میں سے ہیں، یعنی ایک عورت کسی مرد کے بغیر نہیں آ سکتی اس دنیا میں، اور ایک مرد کسی عورت کے بغیر نہیں آ سکتا، تو سب ایک دوسرے سے ہیں، اور پھر رشتے ناتوں کے حوالے سے بھی، اور پھر دوسرے تعلقات کے حوالے سے بھی، کہ سب ایک دوسرے میں سے ہو نا۔
فلزینہ پس وہ لوگ ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی و اخرجو اور نکالے گئے من سے دیار گھر، دار کی جمع ہم ان کے اپنے گھروں سے، با اور اوزو ازن اذیت ہم نے پہلے بھی پڑھا، اوزو تکلیف دیے گئے، فی میں کیسے تکلیف دیے گئے، سبیلی میرے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں تکلیف ہے وہ نا، وا قاتلو اور انہوں نے قتل کیا یعنی قتال کیا یعنی جنگ کی، و قتلو اور قتل ہوئے، لا اکفرن لا یقیناً ضرور، اکفرن چھپا دوں گا، ٹھیک ہے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی سیئات، ولا ادخلنہم اور ضرور داخل کیے جائیں گے وہ، ان کو داخل کروں گا، جنات ان جنتوں میں، تجری ہیں من سے تحت الانہار، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو چینج کرنے سے۔ تو فاستجاب لہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں کیا ہوا کہ قبول ہو گئیں، ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا عمل، کسی کام کرنے والے کا کام، عامل اس میں مذکر مؤنث چھوٹا بڑا ہر کوئی نکرہ آیا ہے، سب شامل ہے، اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اعلیٰ جنتیں نہیں بنائیں، عورتوں کے لیے کمتر جنتیں نہیں بنائیں، ان کے لیے علیحدہ مقام نہیں رکھے، ان کے لیے کسی طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی ڈسٹنکشن حاصل ہے یا ان کو کوئی اسپیشل کنسیشن ملے گا یا کچھ، جو جس طرح کا کام کرے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مطابق اجر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صحابیات نے کیسی کیسی جو تھیں سوال کیے، کہ حضرت ام سلمہ نے یہ آیت اسپیشلی یہ بات کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ حضرت ام سلمہ کی ہجرت جو تھی وہ کتنی زیادہ اذیتوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی تھی، اور پھر جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تب ان کے ساتھ کیسے تکلیف دہ جو تھے وہ حالات پیش آئے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کی نبی، قرآن میں صرف مردوں کی ہجرت کا ذکر آتا ہے، عورتوں کی ہجرت کا کوئی ذکر نہیں آتا، تو کیا ہمیں بھی ویسا اجر ملے گا؟ تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فاستجاب لہم ربہم، سبحان اللہ، کہ انی لا اضیع عمل عامل، کسی کام کرنے والے کا کوئی چھوٹا بڑا کام جو ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور اس کو پورا بدلہ دے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کی، جو بھی تکلیف ہمیں اللہ کے راستے، ہم دنیا میں زندگی میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو غلط بات کہہ کے اس سے زیادہ غلط بات، اس سے زیادہ شدید ریئیکشن کو برداشت کر کے تکلیف جو ہے وہ ہمیں ہو رہی ہوتی ہے، ہم اذیت میں ہوتے ہیں، ایموشنلی اذیت میں ہوتے ہیں، سائیکولوجیکلی فزیکلی اذیت میں سم ٹائم چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنی کسی غلطی کا خمیازہ ہوتا ہے، یا کوئی اور ہم نے اس طرح کی چیز جو ہے اس میں، یا ہم اور دوسرے طریقوں سے زندگی میں یعنی کہ ایسی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس میں ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو اس تکلیف سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان تکلیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایمان والا جو ہے یعنی اللہ کی مانتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے، اب آپ اس کام کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اگر آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، تو اس پیرائے میں رکھ کے، اس میں فریم میں رکھ کے دیکھیں کہ اس کے مطابق وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف مل رہی ہے۔ اگر وہ تکلیف اس کے اس میں آتی ہے، اس فریم میں آتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ، اس سے ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو آل فل بولی جاتے ہیں، اور تو ہمیں کیا ہے کہ اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں مل رہا۔ لیکن اگر ہم جا رہے ہیں اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، اور ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، کسی تکلیف اور تنگی ان کو آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوئی بات نہیں، یہ جو ٹائم ہے، اور یہ تو ایسی ہے کہ اس میں پلٹ کے نہ اس کو سن رہا ہے نہ کچھ، نہ ایسے ہم خام خواہ میں خود اپنی جو ہے نا ضائع کری جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں کہ کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور ہم اپنے جو ہے اعمال نامہ اس کو کالا کری جاتے ہیں، خراب کری جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیف آتی ہے
فی سبیلی میرے راستے میں جو بھی تکلیف آئے گی، وقاتلو وقتلو لکفرن عنہم سیئاتہم، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ان کی جو سیئات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھپا دے گا۔ اور کفرا بھی، کفر کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دیتا ہے حقیقت کو نا، اصل بات کو، تو اس کو چھپا دے گا۔ ولا ادخلنہم جنات تجری، پھر ان کے لیے اگلا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تحتہا ان کے نیچے، تحتی نیچے، ہا ان کے، الانہار نہریں، ثوابن ثواب بدلہ، من سے، اندی طرف، پاس، اللہ کے، اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ ہی ہے وہ نا، اندہو کہ اس کے پاس، حسن بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت بہترین، الثواب بدلہ۔ لا نہ یغرنک، یغرن دھوکے میں ڈالے، کا تجھے، تقلبو چلنا پھرنا، چلت پھرت، گھومنا پھرنا، آنا جانا، بھاگ دوڑ، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی میں البلاد شہروں میں، یعنی کہ جو لوگ کفر میں بھاگے پھرتے ہیں، بہت کامیاب ہیں، بہت اچھے ان کے گھر ہیں، بہت اچھے لباس ہیں، بہت اپنے آپ کو وہ جو ہے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے، لیکن ان کے بارے میں تمہیں یہ چیز غرہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز، ایسا دھوکہ کہ جو آپ کو بے دھیانی کی وجہ سے آپ کسی دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، کوئی آپ کو دھوکے میں مبتلا کر دے، اس کو کہتے ہیں غرہ، یعنی کہ اب آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ نے سوچا نہیں اس کے بارے میں، آپ نے اس کی تہ تک نہیں پہنچے، اس کی حقیقت کو نہیں پایا، اور آپ اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے کہ یہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہیں، یہ تو بہت کچھ ہو گیا، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم اگر ایمانداری سے کام لیں گے، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر ہم یہ سارے اللے تللے نہیں کریں گے، اگر ہم جو ہے نا کرک ویز استعمال نہیں کریں گے، تو ہم کیسے کامیاب ہو گئے، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، اس کے بارے میں تم ایسے پریشان ہو کہ اپنے آپ کو پھول نہ بناؤ کہ یہ جو کافر ہیں، جو دنیا میں اتنی ترقیاں پا رہے ہیں کہ شاید یہ بہت کامیاب ہو گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اگر تم نے اپنے وسائل کو، اپنے ذرائع کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا استعمال کیا، اس میں سم ٹائم ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ بس اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہیں ملنا، ہمیں نہیں ملے گا، ہم نے ایسے ہی رہنا ہے، ہمیں سب کچھ آخرت میں ملے گا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جتنی جس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے نکل گئے اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ اس وجہ سے کامیاب ہیں اور پھر ہم بھی اسی طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں، دین یو آر لوزر۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں متاع، یہ تو متاع ہے، قلیل، بہت تھوڑی، متاع یعنی کہ جو بھی، کتنی دفعہ ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ پین ہے میرے ہاتھ میں، یہ متاع ہے، فورک ہے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ متاع ہے، کپ ہے متاع ہے، جھاڑو پھیرنے کے لیے بروم استعمال کرتے ہیں، وہ متاع ہے۔ تو کیا ہم اس متاع کے جو ہے اسی میں ہم لگ کے رہ جائیں گے اور اسی کو بہت اہم سمجھیں گے اور اسی کے ساتھ چمٹ کے اور اسی کی وجہ سے اپنی بہت بڑی کامیابی کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیں گے؟ نیور ایور۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، وتعاون قلیل ہے، ثم پھر، مأواہم، مأوا میں سارکزم ہے، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کی پناہ کی جگہ، یعنی ہم ان کے لیے جہنم، جہنم ہے، وا اور بئسا، بہت بری، المہاد وہ گود ہے۔ گود یعنی بہت جگہوں پہ یہ استعمال ہوا ہے، تو ایسی چیز کہ جو آپ کو، جیسے آپ بچے کو جب گود میں لیتے ہیں تو آپ اپنی ٹانگیں بھی جو ہیں وہ آپ نے ایسے کی ہوتی ہیں فولڈ، اور آپ ہاتھ بھی ایسے فولڈ کر کے رکھتے ہیں، تو وہ آگ جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے لپیٹ میں لے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ لیکن الذین، وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کو بھی ہم بہت دفعہ جو ہے ایکسپلین ہم کر چکے ہیں، ربہم،
اپنے رب کا، لہم ان کے لیے جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا ان کے نیچے، الانہارو نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ فیہا اس میں۔ اب سبحان اللہ، جنہوں نے تقویٰ کر لیا، جو ڈر گئے، جو کانشیس رہے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، جواب کیسے دینا ہے، تو پھر کیا ہے ان کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتوں کے بارے میں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نہ، وہ جنت ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی ذہن جو ہے اس کے بارے میں خیال صحیح کر سکا، اس کے بارے میں سوچ سکا۔ تو یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے جنت کا، تھوڑی تھوڑی ہمیں اس کا کلو دیا ہے، تھوڑی تھوڑی ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نزلن کہا کہ وہ تو بالکل یعنی کہ نا جیسے نزلن عام طور پہ کہا جاتا ہے عرب کلچر میں، ہمارے کلچر میں بہت سارے جو ہاسپٹیلٹی والے کلچر ہوتے ہیں، اس میں جب مہمان آتے ہیں تو پہلے ان کو کچھ تھوڑا بہت پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اصل جو ضیافت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو نزل اس کو کہتے ہیں۔ من سے ان دی پاس اللہ ہی اللہ کے، و ما اور جو کچھ ان دا ہے اللہ ہی اللہ کے پاس، خیرن بہتر ہے، للابرار نیکیاں کرنے والوں کے لیے، و اور انا بے شک، من سے اہل والے، الکتاب اہل الکتاب کتاب والوں میں سے، لمن یقیناً، من وہ بھی ہیں، یؤمنو جو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف، کم تم جو آپ کی طرف نازل کیا، و اور ما جو انزلہ نازل کیا، الا طرف، ہم ان کے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین خاشعین خشوع کرنے والے، کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈر کے رہنا، جھک کے رہنا، ہمبل ہو کے رہنا، خاشعین للہ اللہ کے لیے خشوع کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو مسلمان تو نہیں ہیں، جو ایمان یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایمان تو نہیں لائے لیکن اہل کتاب میں سے ہیں، لیکن وہ کون ہیں؟ انا من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، وہ ضرور ایمان لاتے ہیں، ضرور ہیں ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا ان پر بھی۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے کیا ہے، یعنی سبحان اللہ، لا یشترون نہیں وہ بیچتے، لا نہیں یشترونا بیچتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، سمنن قیمت، کلیلہ تھوڑی، دنیا کی قیمت کو سمنن کلیلہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی لے لیا آپ نے، ساری دنیا بھی مل گئی آپ کو اس کے بدلے میں، ساری دنیا کی شہرت مل گئی، ساری دنیا کی آپ کو خیر مل گئی، ساری دنیا کی آپ نے تعریفیں سمیٹ لیں، کچھ بھی لے لیا، اقتدار لے لیا، قوت لے لی، سب کی سب سمنن کلیلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے، کیونکہ کتنی آپ ٹائم رہیں گے یہاں سب کچھ لے کے بھی، اور جو جنتیں ہیں جنتوں میں یہاں کے پہلے تو اس کی چیز کے مطابق کی چیزیں، اس کے برابر کی چیزیں نہیں ہیں، اس سے کئی گنا بہتر، اچھی، اور اس کے بعد پھر وہ زندگی کتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں، جو کتنی ہی ہو اس کے مقابلے میں جو انفینٹی ہے وہ کیا ہے، تو کیسے وہ اس کا جو ہے نا قیمت اس کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو تھوڑی قیمت اس کے بدلے میں لے لی، تو اللہ تعالیٰ اور نہ ہی وہ ایسا کام کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ کام بھی نہیں کرتے، یعنی انہوں نے سچ بولا، انہوں نے بتا دیا، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، واضح کر دیا کہ یہ حق ہے، یہ واقعی ہماری کتابوں میں ہے، اور ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم اجر، ہم ان کا، اندہ پاس، ربی رب، ہم ان کے، انا بے شک اللہ اللہ، سری و جلد الحساب حساب لینا، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دوہرا اجر ملنے والا ہے، جنہوں نے جب ان کا نبی آیا اس کی بات کو مانا، اس کی بات کو سنا، اس پہ ایمان لائے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ان کی زندگیوں میں، تو پھر انہوں نے تب بھی انہوں نے اس بات کو مانا، دیکھا، ضد میں نہیں پڑے، بغی میں نہیں گئے، اور اس کو انہوں نے
مان کے تو ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچا، یعنی ان کو چھپایا نہیں، ان کے بدلے میں دنیا کی کوئی بھلائی، دنیا کی کوئی خیر، دنیا کی کوئی قیمت، دنیا کی کوئی فیور حاصل نہیں کی۔ آپ دیکھیں آپ کا پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان، آپ کی پوری جو قوم ہے وہ ایک چیز کو چھپا رہی ہے، نہیں بتا رہی، اور پھر آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بالکل اس کے بارے میں نہیں آپ نے بات کرنی، کیونکہ ہم سب اس کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایک بندہ اس میں سے بولے گا، بتائے گا، تو ہم سب کا سب جو ہے نا وہ ہمارا راز کھل جائے گا۔ تو کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے، کتنا زیادہ، یعنی کہ نا وہ بندہ ہزار دلیلیں سوچتا ہے، ہزار طویلیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے یہ ہمت کی، جنہوں نے یہ جرت کی، ظاہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو پھر کتنا بڑا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اور اس دور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہود اور نصارہ میں سے بھی جو لوگ پھر اینڈ پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور پھر وہ مان لیں گے، اور پھر اس کے اوپر وہ پہلے بھی اپنی کوشش کر رہے تھے پوری، ان کو گمراہ کیا گیا تھا ان کے بارے میں ان کو، لیکن وہ اپنی کتابوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھیں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جیو، بہت سارے کرسچنس کتنا زیادہ، یعنی کہ وہ ہمارے سے کہیں زیادہ باہر نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، بائیکاٹس کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ ہمارے لوگ نہیں اس طرح سے جو پاور میں ہے بول پا رہے، اور وہ اتنی کرج کے ساتھ بول رہے ہیں۔ تو یہی لوگ جب ان کے سامنے واقعی حق کھل گیا، ہم دیکھیں کبھی ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے اراؤنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس اس کتاب کی، ان کی کتابیں چھپی ہوئی تھیں، ان کے پاس اصل کتاب ہی نہیں ہے، اب اس وقت جو بھی ہے اس کی باقیات ہیں، اور اس میں بھی اتنی زیادہ تحریفات ہیں، اور ہمارے پاس صحیح سچی کتاب اللہ کے وعدے کے ساتھ بالکل ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود کتنی چیزوں کے بارے میں ہم جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، ہم جرت نہیں کر سکتے ہیں، ہم ہمت نہیں کرتے، ہم نہیں جو ہے وہ آگے بڑھتے، ہم سے نہیں وہ بہادری دکھائی جاتی، اور ہمارے اندر وہ کرج نہیں پیدا ہوتی۔ تو سبحان اللہ، یعنی کہ وہ لوگ جب یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہے، تو اس کے بعد جب حقیقت ان کے سامنے آئے گی اور واقعی ان کو حق پتہ چلے گا، اور وہ جس کرج کے ساتھ اس کو قبول کریں گے، تو ان کا اجر بھی دوہرا ہوگا کہ پھر وہ ایمان لے آئیں گے۔ ابھی بھی وہ اپنی کتاب کے مطابق اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اور کہ یہ بات غلط ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ مومنین میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر وہ ان کا اجر دوہرا ہوگا، ان کے بارے میں بھی یہ خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح چیزوں کو دیکھیں اور حق کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور صبر پر آمادہ کرو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صبر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ورابطوا اور رابطہ رکھو۔ رابطہ میں اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس میں کافی سارے میننگ ہیں۔ واتقوا اور ڈرو، اللہ سے، لعل تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آخری آیت ہے، پوری صورت کا بھی خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ، وفد نجران کے ایمان سے یہ بات شروع ہوئی تھی، اس کے بعد جو جو چیزیں جن کی ضرورت ایک انسان کو زندگی میں ہوتی ہے، اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کس موقع پہ کیسے صبر کرنا ہے، کیسے دوسروں کو صبر پہ جمانا ہے، کیسے ڈسپلن کے ساتھ رابطے رکھنے ہیں، پھر اللہ سے کیسے ڈرنا ہے، وہ ساری بات جو تھی اس کو اینڈ پہ اس کا لب لباب کہنا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ہمیں دے دیا کہ اے لوگو، اب یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد تمہیں کامیاب کرنے والی چیز کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ سب سے پہلے ایمان لاؤ۔ ایمان کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، کیا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ اور ظاہر ہے اللہ کی ماننے کے لیے اللہ کے رسول کی بات اور ان کی حدیث اور ان کی باتوں سے اس کی ایکسپلینیشن اور اس سے صحیح معنی، وہ ہر چیز بھی ہمیں اسی سے پتہ چلے گی، اور ہم اس کے مطابق اس کو مانیں گے تو پھر ہم صحیح منزل پہ پہنچیں گے۔ اصبروا صبر کرو، ظاہر ہے بالکل وہی بات، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو صبر کرتے ہیں سوائے ان کے اور حق پہ قائم رہتے ہیں سوائے ان کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب گھاٹے میں ہیں۔ تو وہی بات کہ پہلے ایمان لاؤ، پھر صبر کرو، صبر پہ جمے رہو، دوسروں کو بھی صبر پہ جماؤ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صابروں میں وہ والے بات بھی آتی ہے کہ جب ہم ایک ٹائم ہوتا ہے ہم بہت صبر کرتے ہیں، پھر ایک ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کتنا صبر کریں، کتنا صبر کریں، آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو ایسے مقام پہ یہ والا لفظ جو ہے وہ فٹ آتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں وصابر، کہ وہاں پہ بھی صبر کرنے کی کوشش کرو، وہاں پہ بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرو ان سے کہ جو اتنا صبر کر چکے ہیں یا جو آپ کو اس مقام پہ پہنچا کے ابھی بھی آپ سے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ ورابطو، اور رابطہ رکھو، اور اس میں رابطہ رکھنے میں بہت، یعنی کہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ رابطہ گھوڑے کو باندھنے کو بھی کہتے ہیں نا، کہ رباط الخیل ہم نے پڑھا تھا، اور بلکہ پڑھیں گے ابھی نہیں آیا، اور نفس کو باندھنا اس کے میننگ، اور پھر اس کے علاوہ جہاد کے لیے تیاری کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جہاد کے لیے تیاری کرنے کو بھی رابطو کہتے ہیں، اور پھر صلہ رحمی، رشتہ داریاں، دوستیاں، رابطے رکھنا، یعنی اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپس میں رابطے رکھو۔ جب رابطے ہوتے ہیں، جب رشتہ داریاں اچھی ہوتی ہیں، جب دوستیاں اچھی ہوتی ہیں، جب حق کے مطابق ہوتی ہیں، جب سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جیسے ہم سورہ حجرات میں پڑھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جب ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو ظالم کو بھی روکتے ہیں اور اس کا مظلوم کا بھی ساتھ دیتے ہیں اور اس بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے دیکھیں ہماری کمیونٹی میں سے، ہمارے خاندانوں میں سے، ہماری جو گھر قبیلے اور گروہ ہیں ان میں سے یہ بات نکل گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ظلم ہوتے ہیں۔ کوئی ظالم کو نہیں روکتا، کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، ہر کسی کو اپنی اپنی ہے کہ بس ٹھیک ہے میں اچھے پہ ہوں، میں اپنے گھر میں صحیح ہوں، میرے بچے کے ساتھ میرا اچھا، میرے تو اپنی پرابلمز نہیں ختم ہوتی، میری تو اپنی مصیبتیں نہیں ہوتی، میں کیوں دوسرے کی جو آگ ہے اس میں کودوں، میں کیوں دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑاؤں۔ اور حالانکہ ہم دوسروں کے معاملات میں نیگیٹو وے میں اتنی زیادہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس میں ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ایک بندے کا جو معاملہ جو اس کا ہے، جو اس نے جس کے بارے میں اس نے خود فیصلہ کرنا ہے، جو اس کے گھر کی بات ہے، اس کو اس کے طریقے سے کرنے دیں۔ آپ کیوں ہر بات میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں پہ ہمیں رابطوں کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہمیں جس کی وجہ سے ہم نے اسٹرانگ ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہو کے اس وعدے کو پائے گی جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی بلند رکھوں گا اور جس کی تمہیں دنیا میں خلافت بھی دوں گا اگر تم ایمان والے ہو، تو وہ رابطے ان سے ہم دور ہو گئے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے، اس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی کیسے؟ ایمان پہلے تو مضبوط ہوگا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں گے تو پھر ہوں گی، اللہ کے بارے میں کانشیس رہیں گے تو ہوں گی، کاشیس رہیں گے تو ہوں گی، کہ ہم خبردار رہیں، ہم سوچتے رہیں، ہم جانتے رہیں، ہم اس کے بارے میں اپنے آپ کو بار بارتے رہیں، تو پھر یہ ہوگا اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سبحان اللہ آخری رکوع تھا، اور اس کے بارے میں ایک چیز میں نے شروع میں اس لیے نہیں رکھی کہ لوگ ابھی آ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب آپ کو تہجد سے پہلے، تہجد کے ٹائم پہ جب آپ اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی آپ یہ والی آیات جو تھے ان کو پڑھتے تھے، اور جب یہ آیات آپ کے اوپر نازل ہوئیں سبحان اللہ، اس کے بارے میں اتنی پیاری حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری میرے ساتھ تھی، آپ میرے لحاف میں داخل ہوئے اور اس کے بعد آپ نے میرے سے کہا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں کچھ نفل عبادت کر لوں؟ سبحان اللہ، ایک ایک بات میں دیکھیں سبحان اللہ کتنے لیسنز ہیں، کہ پہلی تو بات کہ جو صحابیات تھیں وہ کیسے ہر بات جو شرم کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی تفصیل اس کو بیان کرتی تھیں، کہ وہ میرے لحاف میں داخل ہوئے، ظاہر ہے وہ میاں بیوی تھے، انہوں نے اس کو اس پردے میں اس طریقے سے انہوں نے اس کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر میرے سے پوچھا کہ میں عبادت کر سکتا ہوں اگر تم اجازت دو؟ تو میں نے کہا
نفل عبادت تھی، اس لیے انہوں نے ان کی خواہش جو تھی اور ان کی مرضی جو تھی اس کو بھی جاننے کی کوشش کی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ اللہ کی عبادت سے محروم رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ ان کی سینہ جو تھا، ان کے جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا وہ بھی بھیگ گیا، یعنی داڑھی سے ہوتے ہوئے ان کی کپڑوں تک ان کے آنسو چلے گئے۔ اور اس کے بعد جو تھا فجر کا ٹائم ہوا، حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت بلال آئے آپ کو لینے کے لیے جب جماعت کے لیے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کیوں آپ کو، کس چیز نے آپ کو اتنا رنجیدہ کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں رنجیدہ نہیں ہوں، میں خوش ہوں کہ میں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج میرے اوپر یہ آیات نازل کی ہیں، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں اللہ سے اس طرح سے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے میں دعائیں نہ مانگوں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے وعدے کیے ہیں میں ان وعدوں کو سوچ سوچ کے اور ان وعدوں کے اوپر سے جب گزروں تو میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں۔ تو سبحان اللہ، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ایمفسس ہے، اس کے اوپر بہت تلقین کی گئی ہے کہ آپ ان کو یاد کریں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی تو آپ ان کو جو ہے آپ ان کی تلاوت سن سکتے ہیں اس وقت جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں، وہاں سے لے کے۔ تو انشاءاللہ چھٹیوں میں کوشش کیجئے کہ اللہ پاک اگر توفیق دے انشاءاللہ میں اس کو شیئر بھی کرتی رہوں گی تاکہ ہمیں یاد رہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی کام مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہوئے جب ہم کرتے ہیں یہاں سے ان فی خلق السماوات، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ادروائز ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہمیں یاد ہوتا ہے بے شک، تو لیکن وہ ہوتا نہیں۔ اسی لیے ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں، بار بار، اور ہر چیز کے بارے میں، عمل کے بارے میں بھی، چیزوں کو اور دوسرے طریقے سے جاری رکھنے کے سلسلے میں بھی، اور باقی ساری باتوں میں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران کے ہر رکوع کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے، جو بھی میری سمجھ میں آیا، جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ہوا، انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گی۔ آپ بھی پلیز کوشش کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ان آیتوں میں جو وعدے کیے ہیں ہم بھی ان کے اہل ہو جائیں، اللہ تعالی وہ وعدے ہمارے ساتھ پورے فرمائے، اور ہم ان آیات کو اس طرح سے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو ہے تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالی ہماری ہمیں اس طرح سے، اور ہمیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے اٹھ کے یہ آیات جو تھے پڑھتے تھے، تو وضو کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔